سلام ہندوستان دوستو، تیرے آنے کی جب خبر مہکے تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے۔ نواز دیوبندی کی یہ غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ نے شاید سنی ہوگی۔ اس غزل میں کچھ شبد ہیں جن کے ارتھ آپ کو شاید نہ معلوم ہوں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو میں۔ تصور، سحر، ذہن و دل، منور، دید اور شجر، ان شبدوں کی بات کروں گا، ساتھ ہی اس غزل کے اشعار یعنی شعروں کی بات کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو یہ پوری غزل۔ پہلا شعر وہی ہے، تیرے آنے کی جب خبر مہکے تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے۔ سمپل ہے، یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تیرے آنے کی خبر آتی ہے، خبر مہکے۔ خبر کیسے مہکتی ہے؟ خبر کوئی پھول تھوڑے ہی ہے جو مہکے گی، لیکن شاعر کا انداز ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب تیرے آنے کی خبر پھیلتی ہے یا تیرے آنے کی خبر آتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تو آ گئی ہے۔ مطلب ابھی صرف خبر آئی ہے لیکن ایسا لگتا ہے تو آ گئی ہے، اور تیرے بدن کی جو خوشبو ہے اس سے میرا سارا گھر مہک اٹھا ہے۔ خوشبو، سگندھ۔ پھر ہے، شام مہکے تیرے تصور سے، شام کے بعد پھر سحر مہکے۔ تصور کا مطلب ہے کلپنا، امیجنیشن، اور سحر کا مطلب ہے صبح۔ ارلی ان دا مارننگ جو ٹائم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سحر، یعنی بھور کا سمے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہو گیا کہ تیری کلپنا جب میں کرتا ہوں تو میری شام مہک جاتی ہے، اور جب شام مہک جاتی ہے تو اس کے بعد صبح جو آتی ہے وہ بھی مہکی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی مہک جاتی ہے۔ پھر تیسرا شعر ہے، رات بھر سوچتا رہا تجھ کو، ذہن و دل میرے رات بھر مہکے۔ یہاں شاعر اپنی محبوبہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات بھر تیرے بارے میں سوچتا رہا اور رات بھر میرا ذہن اور میرا دل مہکتے رہے۔ یعنی ذہن کسے کہتے ہیں؟ ذہن کا مطلب دماغ۔ کہتے ہیں نا کہ تیرے ذہن میں کیا ہے بھائی، یا میرے ذہن میں یہ بات اچانک آئی اور میں نے ایسا کر دیا۔ تو ذہن، مستشک، ٹھیک ہے نا، دماغ، من کہتے ہیں سمپل بھاشا میں اس کو، ہندی میں من، اور دل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہے، یاد آئے تو دل منور ہو، دید ہو جائے تو نظر مہکے۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تو مجھے یاد آتی ہے تو میرا دل منور ہو جاتا ہے۔ اب میں نے منور بولا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں منور فاروقی کا نام آ گیا ہو یا منور رانا کا نام آ گیا ہو۔ منور رانا، رانا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، منور رانا نام تھا ان کا، رانا شاید میرے خیال سے نہیں تھا، معلوم نہیں، خیر چھوڑو۔ تو منور کا مطلب کیا ہے؟ منور کا مطلب نور سے بھرا ہوا۔ جو نور سے بھر جائے اسے کہتے ہیں کہ منور ہو گیا، یعنی دیدیپمان ہو گیا، دیپت ہو گیا، روشنی سے بھر گیا۔ تو جب مجھے تیری یاد آتی ہے تو میرا دل ایسا لگتا ہے جیسے پرکاش مان ہو گیا ہے، نور سے، پرکاش سے، روشنی سے بھر گیا ہے۔ اور جب مجھے تیری دید ہوتی ہے تو میری نظر مہک جاتی ہے۔ دید مطلب درشن، دیدار، یعنی جب تو مجھے نظر آ جاتی ہے، جب تو مجھے دکھائی دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میری نظر بھی مہک اٹھی ہے، میری نظر بھی خوشبو پھیلا رہی ہے۔ اب یہ بھی شاعر کا انداز ہے، نظر خوشبو نہیں پھیلاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے، وہ گھڑی دو گھڑی جہاں بیٹھے، وہ زمین مہکے وہ شجر مہکے۔ یعنی اپنی محبوبہ کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ جب کہیں پر گھڑی دو گھڑی بھی بیٹھ جائے، گھڑی دو گھڑی کا مطلب پل دو پل، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سمے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ جہاں بیٹھتی ہے وہ زمین بھی مہکنے لگتی ہے، اور وہاں جو شجر موجود ہوتا ہے یا ہوتے ہیں وہ بھی مہک اٹھتے ہیں۔ شجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، شجر ہے، شجر مت کر دینا یار۔ شجر کا مطلب، اچھا کچھ لوگ شجر کہتے ہیں، شجر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شجر یعنی پیڑ، ٹری، اس کا بہووچن ہے اشجار۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جہاں آ کر بیٹھ جائے تو وہ جگہ، وہ زمین مہکنے لگتی ہے، اور وہاں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ بھی مہک اٹھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی غزل تھی 5 اشعار کی، آپ کو کیسی لگی اس کی ویاکھیا کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ مجھے کسی ایسے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں جہاں سبسکرائب کرنے کا آپشن نہیں ہے تو فالو کیجئے۔ میں معین شمسی ہوں، چینل ہے میں ہندی میں اردو۔ شکریہ۔